ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات جہاں بھارتی فوجوں نے اہل کشمیر کی زندگی ایرن بنا دی ہے، وہیں بدنام زمانہ بھارتی ایجنسیوں نے بھی مقبوضہ کشمیر کو میدان جنگ میں تبدیل کیا ہے۔ بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی NIA نے بانڈی پورہ سے ایک استاد الطاف احمد راتھر کو نوجوانوں کو عسکریت کی جانب مائل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا۔ کریری بارہمولہ سے 2 کم عمر لڑکوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ حریت فورم نے میروائز عمر فاروق کی گزشتہ 20 ماہ سے مسلسل خانہ نظر بندی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے حربوں سے کشمیری عوام کے عزائم، حوصلوں اور صبر و استقامت کو مزید تقویت ملتی ہے۔ مقامی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں حسنین مسعودی، یوسف طارقامی اور حکیم یاسین نے کہا کہ میروائز کو نماز پڑھنے سے روکنا مقبوضہ کشمیر میں نامساعد حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ PDP سربراہ محبوبہ مفتی نے کولگام کی خاتون SPO سائمہ اختر، جو اپنے بزرگ والدین کی واحد سہارا تھیں، کی گرفتاری کو ظلم اور نئے کشمیر میں خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کی انتہا قرار دیا ہے۔ کشمیر کونسل یورپی یونین کے زیر اہتمام یورپ اور برسلز میں مظاہروں کے دوران مقبوضہ کشمیر سے بھارتی افواج کے انخلا اور کشمیری عوام کی نسل کشی رکوانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاک بھارت بات چیت جب بھی ہوئی، اس کا مرکزی موضوع تنازع کشمیر کا حل ہوگا۔ پاکستان کبھی بھارت سے مذاکرات سے نہیں ہچکچایا۔ بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے بھارت کو مناسب ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ دین اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہر ایک کے مذہب اور فرقے کی قدر کی جائے۔ مملکت خدا داد پاکستان میں بھی تمام مذاہب اور عقیدوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی اور رواداری پائی جاتی ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یعنی تمام مذاہب کے پیروکار اکٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے مذہب و عقیدے کا احترام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو اقلیتوں کے حوالے سے ایک محفوظ ملک تصور کیا جاتا ہے، جہاں ہر مذہب اور عقیدے کے لوگ اپنے اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ پاکستان میں کہیں بھی مذہب یا عقیدے کے خلاف کوئی امتیازی سلوک نہیں پایا جاتا۔ البتہ اب کچھ شر پسند عناصر پاکستان دشمنوں کے اشاروں پر مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ فرقہ وارانہ اور مذہبی تشدد کو بھڑکانے کی مذموم کوششوں میں مصروف ہیں تاکہ عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کیا جا سکے، لیکن پاکستانی حکومت نے عزم کیا ہے کہ وہ کسی کو بھی ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کی اجازت نہیں دے گی اور ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا، کیونکہ آئین پاکستان ہر مذہب اور فرقہ کو یہ پورا حق دیتا ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی تعلیمات پر عمل کریں اور انہیں مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان نے ملک کے اندر مذہبی رواداری کو فروغ دینے میں اہم اور کلیدی کردار ادا کیا ہے، جس کی پوری دنیا معترف ہے۔